السلام علیکم، میں ہوں محمد ندیم صادق، آپ سب کا اپنا دوست۔ یاد رکھیے گا، زندگی ایک خوبصورت چیز ہے، اسے کانٹوں سے نہیں ہم نے بھرنا۔ اس کے اندر ہم نے پھول لے کے آنے ہیں، گلستان لے کے آنے ہیں، لیکن کچھ ہماری عادات یا کچھ ہماری فیلنگ اس کے اندر کانٹے لے آتی ہیں، جو نہ ہمارے لیے اور نہ ہمارے سے منسلک لوگوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ زندگی ایک پھولوں کا گلدستہ ہے، اور ہنستے مسکراتے ہوئے کچھ چھوٹے چھوٹے اصولوں پہ عمل کرتے ہوئے اسے گزارنا چاہیے۔ دوسروں کو خوش دیکھ کے خود خوش ہونا چاہیے، ان کی خوشی میں اپنی خوشی تلاش کریں، نہ کہ ان کو خوش دیکھ کے اپنے دل کو جلائیں اور ان کی دنیا کو برباد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ دوستوں کی محفل ہو یا گھر ہو یا فیملی ہو، یہ قوانین تقریباً ہر طرح ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے معاشرے کو آپ کی ذات کے ساتھ خوبصورت اور اس معاشرے کو آپ کی ذات کے ساتھ بدصورت بنا دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، انہیں کوئی غم نہیں ہوتا، ظاہری طور پہ یا انٹرنلی یا ان سے بات چیت کرنے کے بعد، لیکن وہ ناخوش ہوتے ہیں، وہ حسد ہے ان کے اندر، وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں تو حسد کرتے ہیں، جس سے ان کی زندگی کا کھانا خراب ہو جاتا ہے۔ خام خواہ کوئی بات نہیں ہے، یعنی آپ وہی ٹائم اپنے آپ کو خوش رہ کے گزار سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے کیا ہوتا ہے کہ ایک حسد جو آپ نے اپنے دل کے اندر ایک پودا لگا لیا ہوتا ہے، اسے پرہان چلاتے چلے جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو عذاب بنا لیتے ہیں۔ یعنی جب آپ صرف اپنے ہی آپ کو سب کچھ سمجھیں اور دوسرے کی ہستی کو اور اس کی بستی کو کچھ بھی نہ سمجھیں، تو یقین جانیں شاید آپ کو اس چیز کا اندازہ نہ ہو کہ ہر شخص اپنی زندگی کے اندر خوش ہے اور آپ خامخواہی اپنی زندگی میں آگ لگائے بیٹھے ہیں۔ ذرا سوچئے گا، کیا حاصل اور لا حاصل کیا حاصل ہو سکتا ہے آپ کو اس کے اندر سے؟ صرف سمپل آپ کسی کو دیکھیں، اس میں خوشی محسوس کریں، جس طرح وہ خوش ہے آپ نے اسے چند لمحوں کے لیے ملنا ہے، چند دنوں کے لیے ملنا ہے، آپ اس کی خوشی میں خوشی محسوس کریں۔ اگر کوئی دوست یا فیملی کا ممبر آپ کو کوئی چیز دکھاتا ہے تو وہ آپ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، آپ اسے دیکھ کر دل کے اندر ہی اندر ایک غبار پیدا کر لیتے ہیں اور جلنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ تو اپنے گھر میں خوش ہے اور آپ کی ساری زندگی اس حسد میں تباہی کا زینہ ثابت ہونا شروع ہو گئی۔ نہ صرف آپ کی بلکہ آپ سے منسلک ہر اس فرد کو آپ نے اس آگ میں دھکیل دیا جس کا اس میں کوئی لینا دینا بھی نہ ہو۔ کچھ لوگ آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، خاندان میں یوں ہی لڑائی جھگڑے، بد اخلاقیات، بدگمانیاں پیدا کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، سب سے اچھی بات یہ دیکھیں، انہیں خود معلوم ہوتا ہے کہ وہ غیبت کر رہے ہیں، وہ یہ بات حسد میں کر رہے ہیں اور اس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے گی، لیکن کیونکہ ان کی حسد کی وجہ سے ان کی اپنی زندگی برباد ہو چکی ہوتی ہے، وہ اسے دوسروں پہ لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کبھی یہ سوچ کر زندگی نہیں گزارنے کی کوشش کی کہ فلاں بندہ کیا کر رہا ہے، کیونکہ جب میں یہ سوچوں گا کہ وہ اس طرح ہے تو میں بھی اس طرح بن جاؤں، تو بھائی
میری زندگی تو بیچ میں ختم ہوگی، میں نے تو اس شخص کی زندگی جینا شروع کر دی، وہ ایسا کرتا ہے تو میں بھی ایسے کر لوں، وہ ایسا کر رہا ہے تو میں ایسے کر لوں، وہ اس کے پاس گاڑی ہے میرے پاس بھی ہونی چاہیے، اس کے پاس کوٹھی ہے میرے پاس بھی ہونی چاہیے، اس کی اتنے بندوں میں عزت ہے میری بھی ہونی چاہیے۔ تو میری جان، میری زندگی کہاں گئی، میری خوبیاں کہاں گئیں، میری خاصیتیں کہاں گئی اگر میں نے اس کی زندگی گزارنی شروع کر دی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ حسد کی لائف میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی جو آپ کی اپنی شخصیت ہے، آپ کی اپنی ہستی ہے، یا جو آپ کی پرسنالٹی ہے، اسے آپ نے ختم کر دیا۔ یعنی سادہ سا الفاظوں میں اب آپ زندہ میں شامل نہیں، مردوں میں ہیں، کیونکہ آپ کا وجود ہی کچھ نہیں ہے، آپ کی سوچ کچھ نہیں ہے، اور آپ نے اپنی زندگی کو خام خواہ ہی برباد کر ڈالا۔ اچھا، یہ بات اب آپ کو جو میں بتانے والا ہوں نا، یہ بڑی کنیکٹیوٹی ہے دوسرے شخص کے ساتھ۔ اب آپ کسی سے حسد کرتے ہوئے منہ پھیلائے ہوئے گھر میں آ گئے ہیں، اور اپنی فیملی کو، جو لوگ آپ سے گھر میں ہیں، آپ کی بیوی بچی ہیں، ان کے ساتھ بھی آپ کا رویہ اس حسد کی وجہ سے اس دن یا کئی دنوں تک، کئی مہینوں تک، یا پوری زندگی تک خراب رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ بھئی جو لمحہ، جو رب نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، انہی میں آپ گزر بسر کریں اور انہی میں خوشی محسوس کریں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہو چکی۔ رب کی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں، وہ تو لامحدود ہیں، لیکن اس لیے کہہ دیا ہے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس نے آپ کو لاکھوں، کروڑوں، اربوں لامحدود نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن آپ ان نعمتوں کو نہ دیکھ رہے ہیں، نہ محسوس کر رہے ہیں، اور کسی کی حسد میں اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ تو کیا زندگی اسی لیے ہمیں دی گئی ہے؟ یہ زندگی کا جو امتحان ہے، کیا اس کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دینی ہے؟ کیا جو حسد کرنے والا ہے اسے موت نہیں آنی؟ جو زندگی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اسے موت نہیں آنی؟ دونوں صورتوں میں انسان نے اس دنیا سے پوچھ کر جانا ہے، اور ایسی صورت میں اس کو اپنے تمام اعمالوں کا اپنے اللہ کے حضور جواب دہ ہونا ہوگا۔ بعض اوقات ہماری چھوٹی چھوٹی سی غلط فہمی ہے ہماری پوری زندگی کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ ہمیشہ پازیٹیو سوچ کے ساتھ چلنا سیکھیے گا، ایک خوش کن ذہن کے ساتھ ہر بندے کو اٹینڈ کیجیے گا، آپ یقین جانیں آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ میں اس کے دوسری اور تیسری اور چوتھی ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی زندگی کو کس طرح مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ تو اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔